رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ درود پاک پڑھیے دوستو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك علی کل شیء قدیر۔ دوستو، آج کا خطبہ ہے مومن کے دل پر کائنات عالم میں سب سے زیادہ اللہ کی عظمت ہونی چاہیے۔ کس کی عظمت ہونی چاہیے؟ اور حق بھی ہے اللہ رب العالمین کا، چونکہ کائنات عالم کی ہر چیز فانی ہے، ہم خود بھی فانی ہیں، ہمارے جسم کا انگ انگ فانی ہے، اور جو کچھ بھی آپ کے نگاہوں کے سامنے اوپر ہے وہ سب فانی ہے، اور جو کچھ آپ کے پاؤں کے نیچے ہے وہ سب کچھ فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ ایک ذات ہے اللہ کی، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کی ذات باقی ہے، اور جو ذات باقی ہے اسی کی عظمت ہے، اسی کی کبریائی ہے، اسی کی اس کائنات عالم میں ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ تو انسان کے دل میں سب سے زیادہ عظمت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے، اور جتنی انسان کے دل میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے اتنے ہی اس کے دل میں اللہ کی معرفت کی روشنی ہوتی ہے، اتنی ہی اس کے دل میں اللہ کے معرفت کی روشنی ہوتی ہے، اور اسی کے بقدر اللہ پاک اس کا اپنی جناب سے اکرام کرتے ہیں۔ جتنی عظمت زیادہ ہوگی انسان کا اتنا دل عبادت میں زیادہ لگے گا، جتنی اللہ کے دل میں عظمت ہوگی انسان اتنے ہی زیادہ اللہ کا ذکر کرے گا۔ جی کیا کرے گا؟ ذکر کرے گا۔ جتنی عظمت زیادہ ہوگی اللہ کی اسی حساب سے وہ اللہ کو وقت دے گا، چونکہ ہم لوگوں کے سامنے مختلف چیزیں ہیں، فانی ہیں، اور آج کی اس دنیا میں جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے، میرا اپنی زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ ہمیں اب تک کے سوائے ہمارے پیر و مرشد کے کوئی نہیں ملا جو یہ پوچھے کہ آپ کے ذکر میں خلل تو نہیں آیا، آپ سے اللہ کا نام تو نہیں چھوٹ گیا۔ ہاں، ہمارے پیر و مرشد پوچھتے ہیں کہ جو وظیفہ تم کو دیا گیا اس کی مکمل نگاہ داشت رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے؟ دوست ملے گا تو پوچھے گا بیٹا کا کیا حال ہے، آپ کے بیٹی کا کیا حال ہے، آپ کی شادی ہوئی تھی، بیٹا کی وہ کیسا ہے، وہ کینیڈا چلا گیا تھا تو سیٹ ہوا کہ نہیں ہوا، اس کے کاروبار کا کیا حال ہے۔ جی، ہر آدمی آپ سے دنیا ہی کو پوچھتا ہے، اور مزید جتنے آپ دنیا کے غم میں ہیں اور وہ زیادہ آپ کو دنیا کا غم دے دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا مرا ہوا تو پہلے سے تھا، 10 من مٹی اس پر دنیا کی پڑی تھی، وہ 2 من اور ڈال دیتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ۔ ایک بزرگ نے کہا کہ لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں۔ کس کے پاس جاتے ہیں؟ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا غم لے کے جاتے ہیں؟ اپنے دنیا کا غم لے کے جاتے ہیں۔ مولوی صاحب دعا کر دو، میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، مولوی صاحب میری بیٹی بہت نافرمان ہے، مولوی صاحب دعا کر دو کاروبار میں بہت لاس ہو رہا ہے۔ تو کسی نے کہا بھائی یہ تو ایسا ہے کہ جب آپ گئے سونار کی دکان میں کہا یار 1 کلو ٹماٹر دے دیں۔ جی بھائی، انسان اللہ والے کے پاس جائے تو اللہ لے نا اس سے، اللہ کا نام سیکھے، اللہ کی عظمت سیکھے۔ تو کیا کرتا ہے؟ اللہ والوں کے پاس بھی دنیا ہی کا غم لے کے جاتا ہے، اللہ والوں کے پاس جا کے دنیا ہی کا غم جاتا ہے، اپنی دنیا کے مسائل کو ان سے حل کروانا چاہتا ہے دعاؤں کے ذریعے۔ جی تو خیر یہ ایک لمبا موضوع ہے دوستو۔ تو اللہ کرے کہ اللہ کی عظمت ہمارے قلب میں آ جائے۔
جی اور یہ ہماری گفتگو سے نہیں آئے گی دوستو، سچ جائیے، نہ مجھے آئے گی نہ آپ کو آئے گی۔ خلوت میں، تنہائی میں جتنا کثرت کے ساتھ آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ 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 اللہ، جی تب جا کر کے اللہ کی عظمت آئے گی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا ہے یہ گوہر بادشاہوں کے، جی بادشاہوں کے خزانوں میں یا خزینوں میں، کوئی بھی شعر ہے باہر۔ تو دوستو اللہ کی عظمت آنی چاہیے، اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جی وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی کبریائی بیان کی ہے۔ اچھا ہم لوگ سب نمازی آدمی ہیں ماشاءاللہ، نمازی ہیں نا بھائی، ہر نماز کے اٹھک میں بیٹھک میں شاید کئی سو دفعہ اذان میں سنتے ہیں ہم، صبح سے شام تک 5 اذانوں میں، ہر اذان میں 6 بار اللہ اکبر، ہر رکعت کے شروع میں تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر اٹھتے بیٹھتے، لیکن آپ یقین جانیے اللہ تعالیٰ یہ نعمت مجھے بھی دے دے، کہیے آمین۔ اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، جمعہ کا دن ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، اللہ آپ کو بھی دے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے بھی ہمارے دل میں اللہ کی کبریائی نہیں ہوتی ہے، چونکہ شریعت کا قانون ہے کہ اٹھتے بیٹھتے ہم کو اللہ اکبر کہنا ہے، تو زبان سے تو ہم کہتے ہوتے ہیں، لیکن دل میں ہمارے، بھائی برا مت ماننا دوستو، یہ نعمت اللہ سے مانگو، یہ نعمت اللہ سے مانگو۔ کیوں؟ قبر میں جانا ہے، قبر میں ارے نہ چاہ کے بھی آپ کو لوگ پہنچا دیں گے۔ بڑے میاں کا انتقال ہو جاتا تو لوگ کیا کہتے ہیں، ارے بھائی جلدی کرو، ارے بھائی تو رکھنا، تیرا دادا تھا یہ ملین کما کے دے کے تجھے گیا، جی بنجارہ ہلز میں اس نے بنگلے خرید دیے، نرمل پوائنٹ میں اس نے تم کو بنگلے دے دیے، اور پھر بھی تو کہتا ہے ذرا جلدی کر لے۔ کیوں جلدی کر لے بابا، رکھ تو 4 گھنٹے، نہیں ارے بھائی جلدی دفن کرو۔ یا سبحان اللہ ہے، یا سبحان اللہ، لوگ سوچتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنی عظمت عطا فرمائے۔ آج کا جو خطبہ آیا ہے وہ اسی کی موضوع پر ہے کہ عظمت جتنی ہوگی انسان اللہ سے اتنا، جی اور ایک بات بتاؤں، اللہ سے انسان تنہائی میں جتنا روتا ہے اتنا اس سے تعلق بڑھتا ہے۔ تو رونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کٹا ہوا ہے، رونا جتنا ان کے قریب جاتا ہے تو ان کو پہچانتا ہے، کس کو؟ جتنا پہچانتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی جو کبریائی تھی، جو عظمت تھی، جو شان تھی ہم سے ادا۔ ارے قیامت کے دن یقین جانو دوستو، حدیث ہے جب ہم اللہ کا دیدار کریں گے نا انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، اللہ سے ملنے کی تمنا ہے نہیں ہے یار؟ کبھی تم نے دعا کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ سے اپنے ملنے کی طلب ہم کو عطا کیجیے؟ جی اگر فرینڈس ہیں تو اس سے ملنے کی تو روزانہ موبائل میں تمنا ہے، اللہ سے ملنے کی تمنا نہیں ہم لوگ، جی تو اللہ سے جب ملاقات ہوں گے تو اللہ پاک کے لیے قرآن میں آیا ہے ذی الجلال، 2 صفت ہے دوستو، وقت نہیں رہتا ہمارے پاس، ایک ہے اللہ کی جلال اور ایک ہے اللہ کا اکرام جس کو جمال کہتے ہیں اردو میں، دونوں 2 صفت ہیں۔ یہ جب صفت اللہ کی آپ کے سامنے واضح ہوگی تو آپ کو پوری زندگی پیدائش سے لے کے موت تک ایک گناہ آپ نے نہیں کیا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ گناہ گار ہیں، کیوں کہوں جی، تو اس کی اور آپ سے زیادہ فرشتے ہیں، فرشتے تو گناہ کا تصور بھی نہیں کرتے، لیکن فرشتے کہہ دیں گے، انبیاء کہہ دیں گے سبحانک، کہیے ما عرفنا کا حق معرفتک، یا اللہ آج جو آپ کے جلال اور جمال کو میں نے دیکھا ہے تو ہم سے تو کوئی آپ کا حق ہی ادا نہیں ہوا، ما عرفنا کا حق معرفتک وما عبدنا کا حق عبادتک، اور ہم سے عبادت کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ تو دنیا میں بھی اللہ والا جو ہوتا ہے نا بہت روتا ہے، کیوں روتا ہے؟ اس پر معرفت کھلتی ہے، اللہ کی شناخت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، ایک ایک نعمت پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر کے
سر کے بال تک کتنی نعمتیں انہوں نے دی. ایک پیالی کوئی چائے پلا دیتا ہے آپ کو تو آپ فرشی سلام کرتے ہیں. ہمارے حیدرآباد کے دوست لوگ بیٹھے ہوئے کیسے سلام کرتے ہیں سر؟ شکریہ. ایک پیالی چائے پلانے پر جو 5 منٹ کے بعد پیشاب کر دے گا جی. تو جس نے کائنات عالم میں آپ کو اتنا دیکھو تو کتنی خوبصورت میرا گال ہے. آئینہ کے سامنے آج دیکھ کے آپ نے بہت خوش ہوگا ماشاءاللہ میرا گال بڑا چکنا ہے. لیکن خالق کا شکر ادا کیا اس نے. آنکھ میں اس نے بغیر کسی چارجر کے روشنی ڈال دی ماں کے پیٹ میں. ارے موبائل بغیر چارج کیے ہوئے چلا لیتے ہو تم مائی کے پوت ہو؟ ذرا بتاؤ مجھے. آؤ میرے سامنے بیٹھو ذرا میں دیکھو تم کتنے بڑے ماں کی پوت ہو, کتنا ماں کا دودھ پیا ہے تو نے. لیکن آنکھ میں اس نے چھوٹی سی آنکھ میں پتہ نہیں ہے ایسی کمال قدرت سے روشنی ڈال دی کہ موت تک ہم دیکھتے رہتے. اور کبھی چارج کرنے کی اللہ کرے ہم اس آنکھ سے گندگیوں کو نہ دیکھیں. گندگی سمجھ گئے نا؟ ہاں اللہ تعالیٰ نہ دکھلائے, اللہ نہ دکھلائے. اور اگر کبھی دھوکے سے دکھا جائے تو فوراً کو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ نہیں کہ گھور گھور کے دیکھو. کیا دیکھنے کا دوستو. انشاءاللہ اسی آنکھ سے اللہ آپ کو دنیا میں حضرت خاتم النبیین کی زیارت کرائے. اکثر لوگ پہلے دیکھتے تھے, ہم لوگ نہیں دیکھتے اپنے نبی کو. کیوں بھائی؟ نبی کا نور دیکھنے کے لیے آنکھ کو گناہ سے پاک ہونا چاہیے. تو کس کی آنکھ پاک ہے آج؟ بازار میں نہیں دیکھتا ہے تو موبائل میں دیکھتا ہے. سو جائے گا بستر پر بلینکٹ میں گھس جائے گا. ہاں ہنسو مت راجا لوگو, ہنسو مت. تو کیسے اس آنکھ سے اپنے نبی خاتم النبیین کو دیکھو گے؟ اللہ کی قسم, رب ذوالجلال کے چہرے کی قسم, مخلوق میں کائنات عالم میں محمد سے بڑا کوئی خوبصورت نہیں. اللہ کے خزانے نے خدا کی قسم محمد الرسول اللہ سے بڑا کوئی خوبصورت نہیں ہے. کوئی خوبصورت, کوئی خوبصورت نہیں. اللہ نے قسم کھائی ہے. والضحیٰ, محمد تیرے کالے کالے زلف کی قسم. اب بتا, بال کی قسم کھا رہا ہے رب العزت جی. تو میرے دوستو بزرگو, اللہ کی مار. تو یہ جو 10 دن چل رہا ہے نا, آج کتنی تاریخ ہو گئی؟ 5. اس پچھلے ہفتے بھی آیا تھا. کثرت سے ان 10 دنوں میں تیسرا کلمہ کا ورد رکھیے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت. اور عرفہ کا دن آ رہا ہے. ایک دن کے روزے کا ثواب پچھلے جمعہ بتا دیا تھا کتنا؟ 1 سال. ایک دن کے روزے کا ثواب کتنا ہے؟ 1 سال کے روزے کا ثواب. بتاؤ حضور کی امت جو عمل کرے گی کہاں جائے گی جی. اور عرفہ کے دن کا 9 ذی الحجہ کا روزہ 1 سال پرانا 1 سال پچھلا کا گناہ معاف کرتا ہے. اور ہر رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر. اور 27 لیلۃ القدر کو کتنی مسجد بھری رہتی ہے ہماری. ابھی تو میں نے ایک دن بھی نہیں دیکھا کوئی آیا ہو کہ بھائی مولوی صاحب جی کنفرم لیلۃ القدر ہے. وہاں تو کنفرم نہیں ہے, وہاں تاک راتوں میں ہے جی. اور ہمارے حضرت نے فرما دیا کہ یہ 10 راتیں کنفرم لیلۃ القدر کا ثواب ہے. تو کنفرم کو کوئی لوٹنے کو تیار نہیں ہے, اور جو کنفرم نہیں اس کے لیے سب لوگ مرتے ہیں. تو دوستو قدر کر لو, قدر کر لو. اس قدر کی قدر آپ کو قبر میں آئے گی, موت کے وقت آئے گی. اللہ تعالی ہم سب کو کرنے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے. بس بابا دوستو بس.